ایک سال حضور تشریف نہیں لائے تھے، لیکن لندن سے ہی حضرت نے طبیعت جب خراب تھی تو حضرت نے نہیں آئے تو ہم کو بہت فکر لائق ہوئی کہ حضرت تشریف نہیں لائے، لیکن حضرت نے وہیں سے الحمدللہ کہا تو دل کو سکون ملا۔ جو نمونہ اسلاف ہے الحمدللہ، آئیے ان کی بارگاہ میں بس اتنا کہوں گا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، محبت سے کہہ دو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے حضور کی بارگاہ میں استقبال کریں، آپ سب مل کر کے نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے لگا دیں، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ علماء باوقار، سنی دعوت اسلامی کے پرجوش اور پرعمل نوجوانوں اور جتنی بھی تحریکیں کام کر رہی ہیں یہاں، ان کے عمائدین اور ارکان، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی ہی اچھی تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا عہد شباب ہے جو بول رہا ہے، میں عمر کی اس منزل میں ہوں کہ کم و بیش 55 سال سے اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے میں آپ کو مخاطب کرتا رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ فریضہ انجام دیتا رہا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی مولانا کو یہاں دیکھ کے، مولانا فہیم الدین صاحب کو، کہ ایک ذی ہوش، باوقار اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب فکر عالم صاحبادی موجود ہیں۔ یہ علم کے ادارے قائم کریں، تبلیغ اور اشاعت اور عوامی رابطے اور اصلاح کا کام تنظیمیں کر رہی ہیں، وہ بھی کرتی رہیں ماشاءاللہ۔ سب مل جل کے کام کریں گے تو بہتر ہوگا۔ الحمدللہ یہاں آپ کی آبادی 30% ہے، ایجوکیشن بھی کم ہے اور معاشی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ مولانا کے بارے میں سنا کہ ایجوکیشن پہ زور دیتے ہیں، جب تک تعلیمی اعتبار سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک دنیا میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ میں نے جو آیت شریفہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا نام سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ آج نماز کے موضوع گفتگو ہوگی، روزے کو عنوان زندگی بنایا جائے گا، زکوٰۃ عنوان خطاب ہوگا، حج کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ بلا شبہ نماز اہم العبادات ہے، نماز جان عبادات ہے، نماز روح عبادات ہے، نماز افتقار ابدیت ہے، نماز ناز بندگی ہے، نماز معراج مومن ہے، قلب رسول کی ٹھنڈک ہے، نگہ مصطفیٰ کا قارن ہے، فارق حق و باطل ہے، کامیابیوں کا زینہ ہے، عروج و ارتقاء کی ضمانت ہے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، مگر نمازی سب کچھ نہیں۔ بلا شبہ روزہ بہت اہم عبادت ہے، لیکن کبھی آپ نے روزے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اللہ آپ کو بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ وہ تو رزاق مطلق ہے، وہ تو سب کو روزی دیتا ہے، مگر آپ کو بھوکا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دنیا کی بے شمار قومیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے، لیکن کوششیں اتنی بڑھ رہی ہیں، بھوک کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے افراد بھوکے ہوتے تھے، اب قومیں بھوکی ہیں، پورے پر اعظم بھوکے ہیں۔ بھوک بڑھ رہی ہے، بھوک پھیلائی جا رہی ہے، بھوک عام کی جا رہی ہے۔
بھوک کے ذریعے سے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بھوک کے ذریعے سے ایمان خریدا جا رہا ہے، بھوک کے ذریعے سے دین کی تبدیلی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ بھوک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ کاد الفقر و یکون کفرا، کبھی کبھی بھوک جو ہے کفر بن جاتی ہے۔ اس لیے روزے کا حکم دیا گیا کہ تم 1 مہینہ بھوکے رہ کر کے یہ سوچو کہ جب ہمارے 1 مہینے کی اختیاری بھوک کا یہ عالم ہے تو کسی غریب کی سال بھر کی اضطراری بھوک کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اس روزے کی وجہ سے تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا ان لوگوں کی مدد کرنے کا جو بھوکے بھی ہیں اور پریشان حال بھی ہیں، اور آج اپنے تمام تر وسائل کے باوجود شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا، مولانا نے شاید مطالعہ فرمایا ہوگا کہ دنیا میں ہماری آبادی 25% ہے، سارے مذاہب کے مقابلے میں آپ کی آبادی، لیکن اللہ نے جو وسائل آپ کو دیے ہیں، اسباب جو دیے ہیں، ان کی حیثیت 27% ہے۔ معدنیات کے وسائل، پیٹرول ڈالر کے وسائل، زمین کے خزانوں کے وسائل، ارضی خصوصیات کے وسائل، افرادی قوت کے وسائل، یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اپنے وسائل کو صحیح استعمال کرتے تو آج دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ جاتا۔ مگر افسوس کہ اللہ نے دولت دی تھی اور لوگوں نے عیاشیوں پہ خرچ کر دیا، نتیجے کے طور مسلمان آج دنیا کی پسماندہ اور غریب ترین قوم ہے۔ غربت بڑھتی جائے گی، ایمان کے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا کہ دنیا میں سرمایہ اگر پھیلاؤ اور بہاؤ سے دوچار نہ ہو تو سرمایہ مر جاتا ہے۔ دولت کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی مقام پہ پانی موجود ہو، پانی کو روک دیا جائے تو سڑ جائے گا، پانی کو بہاؤ دیا جائے تو حیات بخش ہوگا، زندگی سے نوازے گا۔ سرمایہ اگر ایک مقام پر رک جائے تو آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں، چند ہاتھوں میں سرمایہ مرتکز ہو تو تمام عوام جو ہیں پریشانی دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم اپنے سرمایہ کا 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یا تو تم اپنے سرمایہ کو بڑھانے کی کوشش کرو گے یا پھر تمہارا محفوظ سرمایہ 50 سال کے اندر تمہاری جیب سے نکل کے غریبوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ بھی عوام کے فائدے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اقوام اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا دیا جائے، مگر جتنی کوشش ہو رہی ہے ویسے ویسے امتیازات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تفریق ملل، ملت افرن کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط وحدت آدم ہے۔ دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو جمع کرے، مگر پہلے بانٹتی اور پھر جمع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ فرنچ ہے، یہ جرمن ہے، یہ برٹش ہے، یہ انڈین ہے، یہ فنا ہے اور فنا ہے، مگر اسلام تو کہتا ہے تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب ایک ہو۔ کلکم من آدم آدم من تراب، تو اتحاد تو اسلام عطا فرماتا ہے، اور اس کا بہترین مظاہرہ حج پاک کے موقع پر ہے کہ رنگ و نسل کے سارے امتیازات مٹا کر کے ایک لباس میں خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں مساوات کا اعلیٰ ترین تصور پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، مگر مرد مومن کا میدان زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم عبادت ہے۔ مومن چلتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن بیٹھتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن سر جھکاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، مومن سر اٹھاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تیرے قدموں پہ سر رکھنا، اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ عقائد و جہاں کی سنتوں پہ عمل کرنے ہی کا نام عبادت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی زندگی کی ہر سانس عبادت بن سکتی ہے، ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھیے شب ہو رہی ہے، نیند سے شب گزر چکی ہے یا گزرنے والی ہے، نیند آ رہی ہوگی آپ کو، بعض پلکیں بوجھل ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں شاید آپ اتنی دیر تک جاگنے کے عادی نہ ہوں، مگر مولانا کے جوش خطاب نے آپ کو جگا رکھا ہے۔ میری طرف سے بولتے تو شاید اب تک سو رہے ہوتے آپ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں، سونا انسان کی فطرت ہے، جسم کا تقاضا ہے، وہ سونا نہیں اس پہ کنٹرول ہو چکا ہے، وہ سونا اس پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا۔ نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، آپ سونا چاہیں گے تو بھی آپ کو نیند آئے گی، اور نہ سونا چاہیں گے تو بھی آپ کو نیند آئے گی، مگر سونے سے پہلے
صرف آپ اتنا سوچ لیں کہ اس طرح سوئے جیسے رسول اللہ سویا کرتے تھے تو آپ سو بھی رہے ہوں گے، بات الہی بھی ہو رہی ہوگی، جسم کا تقاضا پورا کر رہے ہیں بات الہی ہو رہی ہوگی، فطرت کا مطالبہ پورا کر رہے ہوں گے بات الہی ہو رہی ہوگی۔ تھوڑی سی اداؤں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا دو جہاں سونے کے لیے نہیں آئے تھے، کائنات کو جگانے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو بیداری کے پیغمبر تھے، وہ تو حرکت و عمل کے پیغمبر تھے، وہ تو جہد مسلسل کے پیغمبر تھے، وہ تو سید بہم کے پیغمبر تھے۔ ان کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان حرکت و عمل کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب برپا کرے۔ سونے کے لیے تو نہیں آئے تھے، مگر سوئے کیوں تھے؟ سوئے کیوں تھے؟ اس لیے تاکہ ہم کو سونے کا سلیقہ آ جائے، ہم کو سونے کا طریقہ آ جائے۔ بعض لوگ آقائے دو جہاں سرور کائنات کے بشری تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے کہتے ہیں وہ تو ہم جیسے تھے، بشر تھے، ہم بھی سوتے تھے وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے تھے وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے تھے وہ بھی بیمار ہوتے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں نہیں، کبھی اپنے وجود اور اپنی عادات اور اپنے تقاضوں سے پیغمبر کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ ہم سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، مگر وہ سوتے ہیں تو دیدار الہی کرتے ہیں۔ وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ تن بستر رسول پہ دل عرش آشیاں، دنیا سمجھ رہی تھی انہیں نیند آ گئی۔ ہم سوتے ہیں تو غافل ہوتے ہیں اور وہ سوتے ہیں تو مشاہدہ انوار الہی۔ ہم سوتے ہیں بستر پہ سوتے ہیں اور وہ سوتے ہیں تو قرب معبود میں سوتے ہیں۔ ابھی تو عند ربی، میں اپنی رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارا کرتا ہوں۔ ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ عزیزان الاسلام، پھر بھی وہ سوتے تھے، مگر کیسے سوتے تھے؟ تھوڑا سا سوچیے، آج ہی ہے تھوڑی تبدیلی پیدا کر دی اپنے اندر۔ ہم سوتے ہیں تو غافل ہو کے سوتے ہیں، تفریحات کے ماحول میں سوتے ہیں، ٹی وی لگا لیتے ہیں سوتے ہیں، کچھ مزاحیہ پروگرام ہمارے سامنے تو سوتے ہیں، کچھ خبیث خیالات ذہن میں ہوتے ہیں ان کو لے کے سوتے ہیں ہم۔ مگر سرور کائنات کے سونے کا انداز کیسا تھا؟ ان کا تو یہ عالم تھا، بے اسم کا اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں زندہ بھی رہتا ہوں اور مجھے موت بھی آتی ہے۔ گویا وہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری نیند عارضی موت ہے، اگر اللہ چاہے تو نیند کا یہ دائرہ قیامت تک کے لیے پھیل جائے، لیکن وہ تمہیں سلاتا بھی اور جگاتا بھی ہے، اس لیے تم اس کی بارگاہ میں اپنی نظر پیش کرو۔ اللہ زندگی تیرے ہاتھ میں بھی ہے اور موت تیرے ہاتھ میں بھی ہے۔ صرف اتنا پڑھنے آپ اور سنت کے مطابق سوئیں تو آپ سو رہے ہوں گے، بات الہی ہو رہی ہے، فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہوں گے، دنیا کا کوئی غم آپ کے اوپر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے نام سے اپنی نیند کا آغاز کیا ہے۔ نیند یا موت یہ کوئی منفی قوت کا نام نہیں، یہ سلبی حیثیت نہیں ہے۔ نیند بھی وجود کا نام ہے اور موت بھی۔ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا، جس کی پیدائش ہوگی اس کی حیثیت وجودی ہوگی، نفی مطلب تو نہیں ہوگی نا۔ یہی حال نیند کا بھی ہے۔ تو نیند ضرور آتی ہے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ آقائے دو جہاں کیسے آرام فرمایا کرتے؟ آئیے ان کی ایک دو راتوں کا تذکرہ کریں، شاید یہ گفتگو آپ کی راتوں کو سنوار دے، زندگیوں کو سنوار دے۔ آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ مکمل ان کی زبان پر ہے، مکمل آپ تلاوت کر رہے ہیں، مسلسل تلاوت کر رہے ہیں، پوری رات تلاوت کر رہے ہیں۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ آیت کریمہ مسلسل پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ سفید سحر مدار ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سر اٹھاتے ہیں، دامن تر ہے، داڑھی بھیگی ہوئی ہے، سجدہ گاہ تر ہے، رات بھر امت مسلمہ کے غم میں روتے رہے اللہ کے رسول، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آقائے دو جہاں؟ کیا معروضہ پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں؟ اے اللہ میں تو نبی ہوئی ہے، میرے امتی ہیں،
جب نبی ہو کر کے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کو عذاب دیا جائے تو مولا یہ تیرے بندے ہیں، تیرے پیدا کیے، تو کیسے گوارا بنا لے گا؟ معاف کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کو مخاطب کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ کے بچے نے کوئی غلطی کی، آپ نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور میں نے ہاتھ روک دیا، آپ کا بیٹا ہے، معاف کر دیجیے۔ جیسے ہی آپ کو یہ احساس آیا کہ میرا بیٹا ہے، آپ کا ہاتھ رک گیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ہیں۔ جب بندگی اور ربوبیت کا رشتہ قائم کیا گیا اور واضح فرمایا گیا تو اللہ کی رحمت یقیناً نازل ہوگی اور معاف کر دیا گا بندوں کو۔ کہ اللہ یہ تیرے ہی بندے انہیں معاف کر دے۔ کیا آپ کو بھی کبھی اپنے بارے میں خیال آیا؟ وہ تو معصوم تھے، سید المعصومین تھے، جان عصمت تھے، وقار عصمت تھے، ان کی طرف گناہ کا انتصاب بھی کفر ہے واللہ العظیم۔ وہ معصوم تھے، معصوموں کے سردار تھے، ان کے مقام عصمت کو نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے۔ اتنے عظیم معصوم تھے، گناہ کا تصور ان کی ذات کے لیے حرام ہی نہیں بلکہ بعض وقت کفر بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی سے خطا ہونی ممکن ہو تو پورا نظام اسلامی مشتبہ ہو جائے گا۔ ممکن ہے قرآن کے نزول میں کوئی خطا ہو گئی ہو، قرآن کی روایت میں کوئی خطا ہو گئی، ممکن ہے قانون دینے میں کوئی خطا ہو گئی ہو۔ اس لیے انہیں معصوم ماننا یہ صرف عقیدت اور احترام نہیں ہے، ہمارے دین کا ایک ضرور مطالبہ بھی ہے اور ایک عظیم ضرورت بھی ہے۔ وہ تو معصوم تھے مگر پوری رات آپ کے لیے روتے تھے۔ کبھی آپ کو اپنی راتوں کے بارے میں خیال آیا کہ آپ کی پلکوں پہ آنسو ہو اور نمی ہو؟ پلکوں پہ نمی میری تاریخ فرشتوں کی، آنکھوں میں لرزتی ہے صرف ان کی شناسائی۔ کبھی آپ نے اپنے اللہ کی یاد میں رات کے کسی حصے میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کر کے اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کی ہے؟ آج سے بڑھ کر کے دعا کا وقت کب آئے گا؟ یاد رکھیے رجوع اللہ عروج کا ذریعہ ہے، سجدہ رجوع کی علامت ہے، استعارہ ہے۔ اگر خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو عروج یقیناً میسر آئے گا، اور رجوع نہیں تو عروج۔ اس لیے جو بھی حالات ہیں آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ آبادی میں کوئی بھی مسلمان بغیر سجدے کے نہ رہ جائے۔ ہماری راتیں ہمیں نجات دیں گی، ہماری راتیں کامیابی کا ذریعہ بنیں گی اگر ہم خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ کون ہوگا جو اللہ کی کبریائی کو چیلنج کر سکے؟ دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والے کیا یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے؟ اور یہ اسی وقت ہوگا جب خدا کی بارگاہ میں ہم جھکیں، گناہوں سے پرہیز۔ وہ لوگ جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، وہ لوگ جو اپنے دامن حیات پر دھبوں کا اضافہ کرتے ہیں رات میں، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ زمانے کا شکایت کریں اور زمانہ انہیں معاف کرے۔ جھکنا ہے خدا کی بارگاہ میں، حاضر ہونا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ میرے عزیز ایک دوسری رات بھی میرے آقا کی احادیث میں دیکھیے، مولانا بتائیں گے، اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور سجدے میں عرض کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ پورا جملہ نہیں، مبتدا ہے اور خبر نہیں ہے، اللہ میری امت میری امت۔ رات گزر رہی ہے اور یہ جملہ زبان پہ جاری ہے، میری امت میری امت۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میرے آقا نے تو بہت سی دعائیں فرمائی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم ارحم علی امتی، رب ہب لی امتی۔ کبھی مولانا سوچا آپ نے کہ رب ہب لی امتی کتنا حسین جملہ ہے، اے اللہ میری امت مجھے ہبہ فرما دے۔ کبھی آپ نے سوچا ہبہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کوئی چیز آپ کو ہبہ کر دی تو آپ اس کے مالک ہو گئے۔ اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں رب حب لی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میں جیسی چاہوں اپنی امت کے بارے میں جو بھی چاہوں عمل کروں، جو چاہوں فیصلہ کروں۔ ملکیت کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوگا؟ کیا یہ حدیث کی دعا نہیں؟ تو حضور دعا فرماتے ہیں رب حب لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم ارحم علی امتی۔ مگر آج کچھ بھی نہیں، آج صرف دعا یہ کر رہے ہیں اس نماز میں، اے اللہ میری امت میری امت۔ رات طویل ہو گئی ہے، اللہ جناب جبریل کو کہتا ہے جاؤ دیکھو میرے محبوب کیوں گریہ فرما رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں۔ جناب جبریل آئے اور قدموں میں کھڑے ہو گئے، جرأت کا ہنسی کے سوال کرتے ہیں،
یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی آتے ہیں تو پر سمیٹے ہوئے آتے ہیں، جہاں ملائکہ بھی اترتے ہیں تو سانس روکے ہوئے اترتے ہیں، ادب گاہے زیر آسماں ادب نازک پر نفس دور قدم نہیں آئے جنہیں تو بھائی عزیز کیا جبریل آگے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ امتی امتی، اللہ میری امت واپس جاتے ہیں، اے اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام کہہ دو اور یہ کہو کہ میں ان کی امت کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا، یا میں ان کی امت کے سلسلے ان کو ناراض نہیں کروں گا، راضی کروں گا۔ وہ آئے یہ پیغام سنایا تو سرکار نے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے بعد یہ کہا اے اللہ اگر تیرا یہ فیصلہ ہے کہ میری امت کے سلسلے میں تو مجھے راضی کرے گا تو میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ خوش ہو گئے ہوں گے آپ امتی تو ہیں، آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں جنتی ہو گئے، روزہ رکھیں نہ رکھیں جنتی ہو گئے، حرام کھاتے رہیں جنتی ہو گئے، عیاشیاں کرتے رہے جنتی ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا فرمایا ہے میرے آقا نے؟ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں۔ کیا ناز بندگی ہے کہ اپنے رب سے فرما رہے ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ بندگی کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جانتے ہو امت کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں، امت کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں۔ ایک قائد اگر جماعت کا کوئی قائد ہے اور کوئی بغاوت کے جماعت سے نکال دیا جاتا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہوگا امتی ہے، واللہ اگر امتی بن گئے تو نجات ہمارا مقدر بھی ہے اور ضمان بھی ہے، لیکن you have to prove you are ummah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ سرور کائنات کے امتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کیسے امتی؟ نماز رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نماز چھوڑتے ہیں، آپ امتی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آقا نے فرمایا سرکار میرے آقا نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، جس شخص نے نماز کو قصداً چھوڑا اللہ اپنے ذمہ کرم سے اسے نکال دیتا ہے، دنیا کے حوالے کر دے، دنیا جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملے کرے، مارے پیٹے قتل کرے جو بھی چاہے کرے۔ جو اللہ کے دائرہ رحمت سے نکل گیا کون اسے بچا سکتا ہے؟ اب آپ ذرا امت مسلمہ کا جائزہ لیجئے، کتنے فیصد افراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کسی ملک کے قانون سے بغاوت کرنے والے 90% ہو تو ملک نہیں چلے گا۔ اسلام کے ایک مکمل نظام حیات ہے اور بغاوت کرنے والے 90% سے زیادہ ہیں، پھر بھی یہ شکوہ ہے کہ ہماری بڑی مصیبتیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں، اوروں کو غالب کیوں کر دیا گیا ہے ہمیں؟ آپ نے خود یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی میسر آئے تو کوئی اور نہیں بچائے گا سوائے پروردگار عالم کے۔ جھک جائیے خدا کی بارگاہ میں، رجوع کیجیے اللہ کی طرف تاکہ عروج کے مراحل طے ہو سکیں۔ حضرات گرامی، عقائد و جہاں یہ کیوں کہہ رہے تھے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، پورا جملہ کیوں نہیں؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ ایک بچہ ہے جو بہت بیمار ہے، ماں بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ڈاکٹر میرا بچہ بیمار ہے، سوتا نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا ہے، اسے بخار ہے، اس کے بدن میں درد ہے، ساری بیماریوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بچہ مر رہا ہو تو ماں یہ نہیں کہے گی یہ بیماری وہ بیماری ہے، وہ صرف یہ کہے ڈاکٹر میرا بچہ، یہ ماں کے درد کی انتہا ہے۔ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ تو اللہ کے رسول تو رات بھر آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ ان کو ایک دفعہ بھی یاد نہ کرتے، خود آپ کو اپنے گناہوں کا خیال نہ آئے۔ کون ایسا ہوگا جو اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ خدا رات کے قصے میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائیے اور آج صرف اپنے لیے نہیں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے بھی گناہ کو معاف کر دے اور امت مسلمہ کے تمام افراد گناہ معاف کر دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم پہ جو بھی بیت رہی ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ سزا ہے جو مسلط کی گئی ہے، تیرے علاوہ اس سزا کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو کرنا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، رجوع کرنا ہوگا تاکہ آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔
مگر یہاں تو یہ عالم ہے کہ نمازی غائب ہے، آپ سجدے توبہ کیسے کریں گے خدا کی بارگاہ میں؟ یاد رکھیے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، من تابہ تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خدا کی بارگاہ میں مکمل طور پہ توبہ کرو، دوبارہ گناہوں تک نہ لوٹو۔ اے شرابیو شراب چھوڑ دو، اے جواریو جوا چھوڑ دو، اے بے نمازیو نمازی ہو جاؤ، اے جھوٹ بولنے والوں ترک کر دو جھوٹ کو، اے بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں اللہ کے خوف سے ڈرو، اے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں احترام کا راستہ اختیار کرو، اے دین سے بغاوت کرنے والوں دین کے دائرے میں آ جاؤ، خدا کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ آ جاؤ تو آج ہی سے اور ابھی سے فیصلہ کرو کہ تمہیں دین کے دائرے میں رہنا ہے، خود بھی رہنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کی راتیں اس طرح گزریں کبھی اپنے گناہوں کے خیال سے خدا کی بارگاہ میں چھپ جائیں، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے۔ میں نے شاید مولانا شعر جانتے ہیں، ذوق اچھا ہے، اخبار میں موتی سمجھ کے کہا ہے، اللہ کی ذات سمجھنے سے پاک ہے، سمجھا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی چیز واضح اور روشن ہو، اس کی نگاہ میں تو سب کچھ اس کے اقبال سے معذرت کے ساتھ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے۔ آنسوؤں کے قطرے موتی بن جائیں گے قدرت کی نگاہ میں اگر آپ خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اور جب آپ کے آنسوؤں قطرے موتی بن جائیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں رلائے گا۔ آپ خدا کی بارگاہ میں نہیں روئیں گے، دنیا رلائے گی، اور آپ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، دنیا رلانے کی ضرورت نہیں کر سکتی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قدرت نے آپ کو مواقع عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، سر عطا فرمایا اور سجدے کا شعور بخشا، مگر آپ نے سب سے انحراف کیا، اور پھر بھی شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میں محسوس کرتا تو میں عالمی حالات میں مسلمانوں کے بارے میں بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا کے بقول غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں بلا شبہ، حالی ہزاروں کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام کا دائرہ روکا جائے اور پھیل رہا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی پھیلنے والا مذہب صرف اسلام ہے، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے اسلام کا یورپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں کا محتاج تو نہیں ہے، اگر آپ سجدہ نہیں کریں گے تو آپ کو ہٹا کے اللہ کوئی دوسری قوم لائے گا جو سجدہ کرے گی۔ سجدہ نہ کرنا، عبادت نہ کرنا، یہ آپ اپنے وجود سے بغاوت ہے، اپنے وجود کے اوپر ظلم ہے۔ بارہ ایسا ہوا ہے کہ بغداد ہو یا اسپین ہو یا اور آبادیاں ہو جہاں اللہ کی عبادت سے انحراف کیا گیا، ہٹا دیے گئے اور دوسری قوم لائی گئی۔ اس لیے آپ کے اپنے وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جھک جائیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلام، اسلام محبت کا مذہب ہے، نفرتوں کا نہیں ہے۔ یقیناً حالات نفرت طرف مائل کریں گے، مگر آپ کو محبت ہی پیش کرنا ہے تاکہ اسلامی روح کو دنیا دیکھ سکے اور محسوس کر سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ رات آپ نے اس طرح گزاری، پھر اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ جاگیں گے بھی۔ روزانہ اپنے طور پہ آپ جاگتے ہیں، ایک سگریٹ پینے والے سے پوچھیے کیسے جاگتا ہے، بتاؤں میں آپ کو، وہ ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، ابھی صرف دماغ جاگا ہے، اور تکیہ کے نیچے لائٹر تلاش کرتا ہے، سگریٹ نکالتا ہے، اس کے بعد منہ میں لگاتا ہے، کش لیتا ہے، اور جب دھواں فضائے بسیط میں مرغولے بناتا ہے تب نرگسیں چشم ناز کھلتی ہے، تب آپ بیدار ہوتے ہیں۔ ہزاروں عادتیں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، بری عادتیں، وہ عادتیں جس سے صحت بھی خراب ہو اور معاشرہ بھی تباہ ہو۔ کچھ لوگ بڑبڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیا بک رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اور بھی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ میں ساری عادتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، لوگ جانتے ہیں عادتیں وہ ہیں جو لاشعوری طور پہ آپ پہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ ایک عادت آج سے میرے کہنے سے مت اختیار کر لیجیے، جب آپ جاگیں تو فوراً پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔
ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھیے، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سنت رسول کے مطابق سوئے ہیں، جاگے ہیں تو کلمہ شہادت پہ، سونا بھی عبادت تھا اور جاگنا بھی عبادت تھا۔ آج سے اختیار کر لیجیے، کچھ دنوں آپ کو لاشعوری شعوری طور پہ کرنا پڑے گا، ارادی طور پہ، اور پھر یہ آپ کا مزاج بن جائے گا۔ جانتے ہیں جب کلمہ شہادت پہ آپ کی صبح ہوگی تو اللہ کی حفاظت میں آپ کا پورا دن گزرے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ خدا کا بندہ صبح کرتا ہے تو اپنی جان کو بیچتا ہے یا تو آزاد کرتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی جان کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، موتق بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ اختیار کرنا ہوگا۔ دیکھیے اس کی برکتیں کیا ہوتی، کتنا کرم ہوتا ہے اللہ کو آپ کے اوپر۔ جب آپ نے خدا کا نام لے کے صبح کیا ہے تو کون سی صبح آپ کے لیے اندھیرا بن سکتی ہے؟ کون سا سورج آپ کے لیے کالا بن سکتا ہے؟ کون سی صبح ظلم کے لیے بن سکتی ہے؟ میں بہت ہی آسان سنت کے نسخے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے آج کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ اٹھیے اور پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دنیا میں جو فوائد ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن اور فائدہ کیا ہوگا؟ جب قبر میں بندے کو اٹھایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے نیند سے اٹھایا جا رہا ہے۔ فرشتے اٹھا رہے ہیں سوال کرنے کے لیے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ ذات گرامی کون سی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ سوال کریں، آپ کی عادت ہے کلمہ پڑھنے کی، آپ نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب مل چکا ہے۔ قبر کی پہلی منزل طے ہو گئی اس عادت کی بنیاد پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور جو کلمہ قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ دنیا کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ سونے کے بعد آپ اٹھے ہیں تو گھر سے قدم باہر نکالیں، نماز پڑھی ہوگی آپ نے، یقین مسلمان پڑھیں گے، اب گھر سے قدم باہر نکالنا ہے۔ گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیں کہ اس طرح سوچیں جیسے رسول پاک کے قدم نکلا کرتے تھے، تو آپ قدم بھی نکال رہے ہوں گے اور عبادت بھی ہو رہی ہوگی۔ آپ نے کبھی سوچا کیا قائد و جاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کیوں چلتے تھے؟ کیا چلنا ان کی مجبوری تھا؟ کافروں نے تانا دیا تھا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ایک ایسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ ان ظالموں نے میرے نبی کو مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا تھا، حریم نور میں نہیں، عرش کے حریم حرس میں نہیں، جلوت قد معبود میں نہیں، قرب الہی میں نہیں، مقام دنفت اللہ میں نہیں، انہوں نے وہاں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اپنی طرف سے مکے میں چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تانا دیا تھا، وہ تو قرب الہی کے چلنے والے تھے، حریم نور کے چلنے والے تھے، جلوت قد معبود کے چلنے والے تھے، وہ تو ملائکہ کے بساط پرواز سے آگے جو مقام وہاں چلنے والے تھے، مگر اس کے باوجود ہم نے اس لیے چلے تھے تاکہ ہم کو چلنے کا سلیقہ آ جائے، ہم کو چلنے کا طریقہ آ جائے، ہم کو چلنے کا انداز مل جائے۔ قرآن پاک کہتا ہے اللہ اکبر، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ جو زمین پہ نرم رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، انکسار کے ساتھ چلتے ہیں، ڈگنیٹی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، آبرو کے ساتھ چلتے ہیں، غرور کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، بندگی کے ساتھ جھک کر کے خدا کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرتے زمین میں چلتے نظر آتے ہیں۔ اور جس روز زمین پر آپ اس طرح چلنا سیکھ لیں گے، زمین آپ کا احترام کرے گی، زمین آپ کی عظمتوں کا احترام کرے گی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ حدیث پاک میں آئے ہیں جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا، پوری زمین کو، پوری زمین سجدہ گاہ ہے۔ ہزار نام دے دو آپ زمین کا، مگر اس سے بہتر اور نام کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں زمین دی ہے سجدہ کرنے کے لیے، بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ معاف کیجیے گا، میں معذرت کرنا چاہتا کہہ رہے کہ مجھے کھانسی آ رہی ہے، میں تقریر نہیں کروں، لیکن میں تقریر کروں گا۔ ہمارے کب سے انتظار کر رہے ہوں گے آپ، تو میری تقریر جیسی کلمت بیانی آج سن لیجیے، کبھی پھر اللہ نے توفیق دی صحت مند حالت میں کروں گا تقریر انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیز ساتھی اور دوستو
کہ یہ کیوں فرمایا آقا نے کہ تمہارے لیے زمین سجدگاہ بنائی گئی؟ یعنی اسلام نے زمین کو سجدے کی طہارت دے دی ہے، مسجد کا تقدس دے دیا ہے۔ کون ہوگا جو زمین کو اس قدر اہمیت دیتا ہو؟ کون سی سوسائٹی زمین کو جو مادر وطن ہے اس کو سجدے کا تصور دیتی ہو؟ یہ صرف اسلام ہے۔ یہ زمین سجدگاہ بنا دی گئی، اور جو زمین سجدگاہ ہے وہاں خون تو نہیں ہوگا، وہاں خرابہ تو نہیں ہوگا، وہاں زنا تو نہیں ہوگا، وہاں شراب تو نہیں ہوگی۔ مسجد میں شراب نہیں ہو سکتی، زنا نہیں، جھوٹ نہیں، مکاری نہیں۔ زمین کا کوئی ایسا حصہ جہاں مسلمان گناہ کر سکے۔ یہ سجدگاہ بنائی گئی، عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ دنیا کے اور مذاہب میں عبادت کی کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے، بلا شبہ مسجد جگہ ہے، مگر مرد مومن کا معاملہ یہ جہاں بھی وقت آ جائے جھوٹ جاؤ خدا کی بارگاہ میں، دریا ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، صحرا ہو، آبادی ہو، دکان ہو، جھوٹ جاؤ خدا کی بارگاہ میں۔ پوری زمین سجدگاہ بنا دی گئی عزیزان۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم زمین پہ سجدے کے نیت سے بڑھو گے تو زمین تمہارے قدموں میں سمیٹ دی جائے گی، اور جب زمین پہ عیاشی کی نیت سے بڑھو گے تو پیروں کے نیچے کی زمین چھین لی جائے گی۔ آپ تاریخ اسلام میں بتا رکھیے، پہلی صدی میں اسلام کی جلوگری کے پہلے 100 سال کے اندر 3 بر اعظم آپ کے قدموں میں تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ۔ لیکن آج ان بر اعظموں کی بہت سی زمینیں آپ سے چھینی جا چکی ہیں، اس لیے کہ آپ نے زمین کو عیاشی کا مرکز بنایا، عبادت کریں، سجدوں سے محروم کر دیا آپ نے اپنی پیشانی کو بھی، اور لذت سجدہ سے زمین کو محروم کر دیا آپ نے۔ اس لیے اس زمانے مسلمان جہاں بھی جاتا تھا سجدہ کرنے کی نیت سے جاتا تھا۔ آج سجدہ کرنے کی نیت سے آپ انتقال مکانی نہیں کرتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ وہ عذاب ہے جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے آپ جب گھر سے قدم باہر نکالیں تو اس ارادے سے نکالیں کہ ہم اللہ کی رضا کے نکال لیں، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ یہ کہیں اور گھر سے قدم باہر نکالیں آپ، تو آپ کا ہر قدم عبادت ہوگا، آپ چلیں گے عبادت ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کبھی آپ نے سوچا روزی کا حصول آپ کی زندگی کا بنیادی لازمہ ہے؟ شریعت کا مطالبہ بھی کہ آپ روزی حاصل کریں۔ خبردار خبردار اپنے کو دوسروں کا دست نگر نہ بنائیں۔ آپ جوہد مسلسل سے کام لیں، صحیح فہم سے کام لیں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیریں۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں ایک دن رکھا گیا ہے کہ اس روز کوئی کام نہ کرے۔ عیسائیوں کے اندر، کرسچن کے اندر دیکھیں، اور جیوش کمیونٹی میں دیکھیں، یہودیوں کو ایک دن کا کوئی کام نہیں، مگر اسلام میں کیا ہے؟ جمعہ ہے، جمعہ کا احترام کرنا ہے۔ لیکن جب جمعہ کی اذان دی جائے تو دوڑو اللہ کے گھر کی طرف، اور پھر جب نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ نماز سے پہلے بھی روزی حاصل کرو، نماز کے بعد بھی روزی حاصل کرو۔ آپ کے ہاں آرام کا کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا، مگر یہاں دن تو دن ہے، پوری زندگی آرام سے گزار رہی ہے۔ بدبختی اور شقاوت کا یہ عالم ہے کہ مسلم آبادیوں میں صبح 10 بجے تک آبادی نظر نہیں آتی، رات بھر جاگتے ہیں ظالم، رات بھر جاگتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدکرداریاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جب صبح ہونے تو سو جاتے ہیں۔ کب بچوں کو تم پڑھاؤ گے؟ کب انہیں اسکول میں جاؤ گے؟ کب انہیں تعلیم دلاؤ گے؟ یہ طرز عمل موت کی طرف لے جانے والا طرز عمل ہے، یہ زندگی نہیں۔ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو مہذب سوسائٹی میں رہتے ہیں، کیا ان کی صبح بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے تمہاری صبح ہوتی ہیں؟ میں کبھی کبھی مسلم آبادیوں سے گزرتا ہوں تو روتا ہوں کہ یہ سونے والی قوم جسے بیداری کا پیغام دے کے بھیجا گیا تھا، یہ موت کے قریب جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ مر جانے والے اور سو جانے والے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مر جانے والے کو جگایا جائے تو نہیں جاگتا، مگر سو جانے والے جگایا جاگ جاتا ہے۔ اگر آپ سوئے ہیں تو قیامتیں جگا رہی ہیں، ٹھوکریں جگا رہی ہیں، زمانہ جگا رہا ہے، جاگ جائیے، اور نہیں تو پھر تاریخ آپ کے محضر نامے پہ موت کا قلم چلا دے گی کہ مر چکی ہے یہ قوم۔ آپ مردوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، زندوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں؟ جھکیے اللہ کی بارگاہ میں،
اپنی صبح کو پاکیزہ بنا لیجیے، اپنے راستوں کو سنوار دیجیے، اپنی زندگی حرکت مسلسل اور جود قیام کا نمونہ بنا دیے۔ آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا آپ صرف تنہا کھائیں، آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ آپ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ آپ کو سائل بنا کر کے نہیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، بلند ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ کو بلند ہونا چاہیے، دینے والا ہاتھ، مگر اسی وقت ہوگا جب آپ پاس اتنا ہو کہ آپ دے سکیں۔ آپ تو جہاں دیکھیے پسماندگی کی تصویر بنے ہوئے، صدیوں سے سوئے ہوئے، کام نہیں، تلاش نہیں، جستجو نہیں، تھوڑا بہت کما لیا اور کھا لیا سمجھتے ہیں ہم بہت مطمئن ہو گئے۔ یاد رکھیے غربت اگر بڑھتی رہی تو یہ غربت کفر کی طرف لے جا سکتی ہے، اس لیے غربت دور کیجئے، محنت کیجئے، آپ کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک شخص رات بھر نفل پڑھتا ہے اور ایک شخص اس لیے کام کرتا ہے رات کو کہ اپنے بھائیوں کھلائے گا، تو اس کی نفل سے بہتر وہ کام ہے جو دوسروں کے لیے۔ نمازی پڑھیے ضروری ہے، روزہ بھی رکھیے ضروری ہے، توبہ بھی کیجیے ضروری ہے، رات کو عبادت یہ بھی ضروری ہے، مگر اپنے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی کام کیجیے۔ کسی کو بھوکا نہ رہنے دیجیے، صرف اپنی قوم کے لیے نہیں، بھوک کا دائرہ اگر پھیلتا ہے تو جو بھی آپ کے سامنے ضرورت مند ہو اس کو آپ اس کا تعاون کیجیے۔ اسلام سلم کا مذہب ہے، صرف اپنے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ عزیزان الاسلام، اب گھر سے آپ باہر نکلیں کمائیں گے تو کھانا بھی ضرور کھائیں گے۔ دیکھیے میں روزمرہ کی بات کر رہا ہوں نا، کوئی فلسفہ تو نہیں بیان کر رہا ہوں، یہی باتیں جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے نا۔ تو آپ کھانا بھی کھائیں گے، کھانے سے پہلے اگر آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ اس طرح کھانا کھائیں جیسے رسول اللہ کھائے کرتے تو آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں اور عبادت الہی بھی ہو رہی تھی۔ کیسے آقا تناول فرماتے تھے سنو، میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم پیٹ بھر کے سوتے ہو اور تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو فرشتے تم پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پڑوس میں یہ نہیں کہا پڑوس میں صرف مسلمان ہی ہے، کوئی بھی، یعنی اسلام کی شرط نہیں ہے پڑوس کے لیے، پڑوسی جو بھی ہے اس کا خیال رکھنا بے پناہ ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا خیرکم لجارہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہتر ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر آپ تاکید کرتے تھے گویا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حق دے دیا جائے گا۔ یہ کیوں تھا؟ اب لفظ پڑوس استعمال کیا گیا، یہ نیکسٹ ڈور نیبر کا کانسیپٹ نہیں اسلام میں۔ آبادی کے 40 گھر ادھر ادھر چاروں طرف یہ پڑوس ہے آپ کا، ان میں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ اگر کوئی بھوکا سوتا اور آپ پیٹ بھر کے سوتے ہیں تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اب اس پڑوس میں ساری کائنات کو اللہ کے رسول نے چھپا دیا ہے۔ ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہوتے ہیں، محلے والوں کے پڑوسی شہر والے ہوتے ہیں، شہر والوں کے پڑوسی صوبے والے ہوتے ہیں، صوبے والوں کے پڑوسی ملک والے ہوتے ہیں، ملک والوں کے پڑوسی بر اعظم والے ہوتے ہیں، بر اعظم پڑوسی پوری دنیا والے ہوتے ہیں۔ اگر ہر پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو کھلا کے کھائے تو اللہ دنیا میں بھوک کرے گا۔ ایک جملے کے اندر پوری دنیا کے معاشی مسئلے کو آپ نے حل فرما دیا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ کو خیال آئے لقمہ اٹھاتے ہوئے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں، ضرورت مند تو نہیں، یہ بھوک کیوں پھیل رہی ہے ہمارے اندر؟ یہ ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنے والے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر ہماری غیرت زندہ ہوتی، اگر ہمارا اخلاص زندہ ہوتا، اگر ہمارا معاشی نظام زندہ ہوتا، معیشت کے قوانین زندہ ہوتے تو کم از کم ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکنے والا اور مجبور نظر نہ آتا۔ لیکن ہم تو صرف اپنے پیٹ کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے صرف اپنا پھولا ہوا پیٹ ہے اور دوسروں کا گھلا ہوا وجود نہیں ہے۔ بدل ڈالیے اپنا یہ انداز زندگی، غلط روی سے منازل کے بوجھ پڑتے ہیں، مسافر اور روی سے کارواں بدل ڈالو۔ میرے عزیز ساجد، کھانا بھی غلط ہے مگر اس طرح سے کھائیں جیسے رسول پاک تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک صاحب آتے ہیں بارگاہ رسول میں، اللہ کے رسول سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی بھوک کا تذکرہ نہیں کیا،
حضور نے محسوس فرما لیا کہ ان کے چہرے بھوک کے آثار ہیں. آپ فرماتے ہیں لے جاؤ انہیں میری بیٹی فاطمہ کے پاس, ان سے کہو رسول کا مہمان حاضر ہے. بھوکے کو مہمان بنانا یہ نبی کی سنت ہے. مہمان کی عزت دینا یہ نبی کی سنت ہے. ذلت کے ساتھ لقمہ پھینک دینا یہ تذلیل ہے انسانیت کی. ذلت کے ساتھ کسی کو کھلانا اور مجبور سمجھ کر کے یہ بے کسی ہے. بدل ڈالیے اپنا انداز. حضور نے بھوکوں کو مہمان بنایا ہے. عزیزان من اسلامیہ, لے جانے والا لے جاتا ہے باب فاطمہ الزہرا پر, خاتون جنت کے دروازے پر. جنت تقسیم کرنے والی ہے, جنت بانٹنے والی ہے, جنت کی نعمتیں تقسیم کرنے والی ہے, مگر گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. آپ نے گھر کا جائزہ لیا تو گھر میں فاقہ ہے, کچھ بھی نہیں, تو آپ نے اپنی رضائے گھر اتاری. جس طرح سے مردوں کے لیے رسول اللہ کی چادر کرم آخری سہارا ہے, عورتوں کے لیے رضائے فاطمہ آخری سہارا ہے. مادرانہ اسوہ کامل بطول, مزرعہ تسلیم رہا حاصل بطول. جناب حسین کو دیتی ہیں لے جاؤ فلاں یہودی پاس گروی رکھ دو, غلہ لاؤ, میں اپنے مہمان کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دوں گی. آپ ذرا سوچیں کیا عالم رہا ہوگا. یہودی بھی جانتا تھا اس خاندان کو. چادر دیکھی اور کھڑا ہو گیا. شہزادے پوری کائنات بھی, زمین و آسمان کی دولت بھی اس کے ایک تار کی قیمت نہیں ہو سکتی. میں کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا توریت میں کہ محمد عربی وہ انقلاب برپا کریں گے کہ لوگ بھوکے رہیں گے مگر دوسروں کی بھوک کا خیال رکھیں. آج میں نے دیکھ لیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر.